أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ترك العبد الدعاء لوالديه فإنه ينقطع عنه الرزق صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، معزز سامعین، علماء ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ سبوں کو معلوم ہے کہ آج کی یہ نورانی و عرفانی بزم مخلص باوقار حضرت مولانا عبدالعزیز رضوی مدظ اللہ النورانی کی والدہ محترمہ کے چہلم کے موقع پر اصال ثواب کی غرض سے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور بے حساب ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات، مجھ سے بیشتر حضرت مولانا ایاز خان صاحب کی تقریر ہو چکی ہے۔ آج اس محفل میں بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں۔ جو ذرہ جہاں ہے وہ آفتاب ہے، بالخصوص استاذ الشعراء، استاذ العلماء، استاذ الخطباء حضرت علامہ مولانا عبدالرحمن صاحب فیضی برسر اسٹیج موجود ہیں۔ یہ اس بستی کے لوگوں کی بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اتنے بڑے عالم دین اور ذی القدر پرسنالٹی آپ کے درمیان ہے، جن کے ادب کا چرچا، جن کی شاعری کا چرچا، جن کی تقریروں کا چرچا، جن کے علم کا چرچا پورے جھارکھنڈ میں ہے، اور بلکہ جھارکھنڈ ہی نہیں پورے ہندوستان میں ہے۔ ان کی شاعری پڑھیے تو ایسا معلوم ہوگا آپ کو کبھی کبھی کہ میں اقبال کی شاعری پڑھ رہا ہوں۔ تو ایسی شخصیت اس بستی میں موجود ہے، یہ بنسمی والوں کے لیے بالکل بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حضرات، آپ کے دیار محبت میں پہلی مرتبہ بغرض خطابت آنا ہوا ہے، اور اس سے پہلے تقریباً 4 سال پہلے ایک بڑا جلسہ ہوا تھا، غالباً تعلیمی کانفرنس کے نام پر۔ اس جلسے میں شرکت کے لیے میں آیا ہوا تھا، اور یہ دوسری مرتبہ میرا اس بستی میں آنا ہوا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ حضرت مولانا ثناء اللہ اظہر صاحب نے ٹائم مقرر کر دیا ہے، اور مجھے جو ٹائم دیا گیا ہے وہ 15 منٹس کا ہے، 15 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ جب بھی کوئی پروگرام ہو اس میں ٹائم فکس کر دینا چاہیے، تاکہ بالکل گھر والوں کا جو پلان ہے کہ 10 بجے تک ہم کو اس محفل کو چلانا ہے، تو 10 بجے بالکل اینڈ ہو جائے۔ آج کل بالکل بدنظمی ہے ہماری محفلوں میں، کوئی آتا ہے تقریر کرنے کے لیے آدھا گھنٹہ تقریر کر دیا، کوئی آتا ہے 1 گھنٹہ تقریر کرتے جا رہا ہے، کوئی شاعر آ رہا ہے تو لگاتار 1 2 3 کلام پڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس طرح سے دوسروں کی حق تلفی ہو جاتی ہے۔ تو سب سے بہتر یہی ہے کہ ان سب کے لیے، چاہے وہ نعت خواں ہو، شاعر ہو، چاہے خطیب ہو، ٹائم فکس کر دیا جائے، تاکہ لمٹ ٹائم پر آپ کا جلسہ، آپ کا پروگرام اینڈ تک پہنچ جائے۔ بہرحال چند منٹوں کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہو گیا ہوں۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ
پیارے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ایصال ثواب کی محفل میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں اپنے احباب سے اور آڈینس سے کہنا چاہوں گا کہ درمیان میں الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر کہتے رہیے تاکہ آپ کو بھی اس کے کہنے کا ثواب ملے گا اور مرحومہ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. بالخصوص ایسی محفلوں میں جہاں ایصال ثواب کیا جاتا ہے، کسی مرحوم یا مرحومہ کے لیے تمام حاضرین کو بیچ بیچ میں کلمہ شریف، درود شریف کا ورد کرتے رہنا چاہیے. اس لیے آئیے سب مل کر کے میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے: سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ایک مرتبہ درود پڑھیے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، ماں اور باپ کا مقام اور مرتبہ مذہب اسلام نے بہت اونچا کیا ہے، اور ماں اور باپ قدرت کی طرف سے انسان کے لیے انمول، بیش بہا اور قیمتی تحفے کا نام ہے. ہم اس کی جتنی بھی قدر کریں وہ کم ہے. ماں اور باپ کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ بنایا ہے ترقی کا، کامیابی کا. اس لیے ہر مومن کو چاہیے کہ ماں اور باپ کا ہمیشہ احترام کرے، ریسپیکٹ کرے، سمان کرے. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اپنے ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اچھا بہیو کرو ماں اور باپ کے ساتھ. یہ قرآن مجید کا پیغام ہے تمام انسانوں کے نام، تمام مسلمانوں کے نام، کہ ماں اور باپ کے ساتھ اچھا بہیو کیا جائے، ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. لیکن آج کے حالات کو پیش نظر آپ رکھیے، آج کے سماجی حالات کو، اپنے گھریلو حالات کو، اپنے حالات کو سامنے رکھیے تو سمجھ میں آئے گا کہ آج کا ہمارا معاشرہ بالکل بگڑ چکا ہے. اور بالخصوص ماں اور باپ کی عزت اور احترام کے معاملے میں، ماں اور باپ کے ساتھ اچھا بہیو کرنے کے معاملے میں ہمارے سماج میں بہت زبردست بگاڑ آ چکا ہے. اور اولاد ماں اور باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی ہے. آپ اخباروں سے جڑے ہوئے ہیں، ملٹی میڈیا اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں. اخباروں کے ذریعے اور دیگر ذرائع کے ذریعے آپ کو روزانہ یہ خبر ملتی رہتی ہے کہ فلاں جگہ ایک لڑکا نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، فلاں جگہ ایک اولاد نے اپنے باپ کا قتل کر دیا. اس طرح سے واقعات ملتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں آپ لوگ. اور ہمارے مسلمانوں میں بھی اس طرح سے آج کل واقعات پیش آنے لگا ہے. اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ نوجوانوں کو بتایا جائے، اولاد کو بتایا جائے کہ ماں اور باپ کا مقام کتنا بڑا ہے. اب نظر کیجیے، پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا: الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اب اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات کہی میرے آقا تاجدار مدینہ علیہ السلام نے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آج ہم لوگ اپنی ماں کی خدمت نہیں کر رہے ہیں،
ہم لوگ اپنے ماں اور باپ کا ریسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں، ہمیں کامیابی نہیں مل پا رہی ہے۔ ایسا محترم ایک حدیث پاک میں کیا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں اور باپ کی نافرمانی سے بچو۔ میرے آقا نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ماں اور باپ کی نافرمانی سے بچو۔ اور میرے آقا نے آگے فرمایا کہ جنت کی خوشبو 1000 سال کے مسافت تک پہنچتی ہے۔ 1000 سال کا جو ڈسٹینس ہوگا، مسافت ہوگی، وہاں تک جنت کی خوشبو پہنچتی ہے۔ اور جو ماں اور باپ کی نافرمانی کرتا ہے، جنت کی خوشبو سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اب اندازہ کیجئے میرے آقا علیہ السلام نے کتنا بڑا میسج دیا ہے، کتنا بڑا سندیش دیا ہے کہ ماں اور باپ کے ساتھ جو اچھا سلوک نہیں کرتا، جنت کی خوشبو سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اب آپ اور ہم اپنے زندگی کا جائزہ لے لیں، اپنے آپ کا جائزہ لے لیں کہ ہم ماں اور باپ کے ساتھ کیسا بہیو کرتے ہیں، ماں اور باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے۔ قرآن مجید میں ماں اور باپ کے بارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ماں اور باپ کے لیے دعائیں کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ماں اور باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے میرے محبوب، آپ کہیے، آپ فرمائیے، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے پروردگار عالم، میرے ماں اور باپ پر رحم فرما، جس طرح سے میرے ماں اور باپ نے بچپن میں میری پرورش کی، میری تربیت کی۔ اب اندازہ لگائیے، ماں اور باپ بچپن میں اپنے بچوں کی کس طرح سے پرورش کرتے ہیں، یہ شک ظاہر ہے، سبوں کو معلوم ہے کہ ایک باپ کتنا پرابلم فیس کرتا ہے، ایک ماں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرتی ہے اپنی اولاد کی پرورش کے لیے۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ ماں اور باپ کے لیے دعائیں کرنا۔ رب ارحمہما، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح سے میرے ماں باپ نے بچپن کے زمانے میں میری تربیت کی تھی، میری پرورش کی تھی۔ حضرات، ہمارے لیے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ دعوت فکر و عمل دے رہی ہے کہ ماں اور باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے۔ اس لیے اکثر میں ایسی مجلسوں میں کہا کرتا ہوں کہ ہر مومن کو، ہر مرد مومن کو یہ دعا یاد رکھنی چاہیے، اور 5 وقت کی دعا میں نہ ہو سکے تو کم سے کم 24 آورز میں ایک مرتبہ یہ ضرور دعا کرنی چاہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہر مسلمان کو یہ دعا یاد رکھنی چاہیے۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پڑھی ہے۔ آج ہر مسلمان پریشان نظر آتا ہے، بہت سارے مسلمانوں کو یہ شکوہ ہے کہ مولانا صاحب کماتے تو بہت ہیں لیکن برکت نہیں ہوتی ہے، کماتے تو بہت ہیں لیکن برکت نظر نہیں آتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ برکت کہاں سے آئے گی۔ ہمارے والدین جو مرحوم ہو چکے ہیں، ان کے لیے کبھی ہم نے دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا، ان کے لیے کبھی ہم نے اشارے ثواب کی محفل نہیں سجائی، ان کے لیے کبھی ہم نے نفل کی نماز نہیں پڑھی، ان کے لیے ہم نے نہ صدقہ کیا، نہ ان کے لیے خیرات کیا، نہ ان کے لیے اشارے ثواب کے دوسرے امور کو اختیار کیا، تو برکت کہاں سے آئے گی۔ کنز العمال میں یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا ترك العبد الدعاء للوالدین فإنه ينقطع عنه الرزق۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کر لیجئے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ مومن اپنے ماں اور باپ کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، اذا ترک العبد الدعاء للوالدین، ماں اور باپ کے لیے دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، فإنه ينقطع عنه الرزق، تو اس سے رزق کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، رزق کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، کلوز کر دیا جاتا ہے جو ماں اور باپ کے لیے دعائیں نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث پاک سے ہمیں پیغام مل گیا، ہمیں یہ آئیڈیا مل گیا کہ اے بندے مومن،
اے بندے مومن، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کمائی میں برکت ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے روزگار میں، تجارت میں، بزنس میں تین دنی رات چوگنی ترقی ہو جائے اور تمہیں ترقی نظر آئے گھر میں، تمہیں فراوانی نظر آئے گھر میں، تو اس کے لیے ماں اور باپ کے لیے دعائیں کرنا پڑے گا، ماں اور باپ کے لیے دعائیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ ماں اور باپ کے لیے جو دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے کامیابی کا راستہ، رزق کی فراوانی کا راستہ، خوشحالی کا راستہ، امن و امان کا راستہ اور رزق کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اور جو ماں باپ کے لیے دعائیں نہیں کرتا، پروردگار عالم اس کے رزق کے ذرائع کو کلوز کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر بندہ یہی چاہتا ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ پروردگار عالم مجھ کے رزق میں فراوانی عطا فرمائے، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، میرے انکم میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو جائے۔ تو اس کو چاہیے کہ ماں اور باپ کے لیے دعائیں کرے۔ اس لیے عزیزان محترم، ماں اور باپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس لیے ہمیں ماں اور باپ کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہر مرد مومن کو، ہر مسلمان مرد و خواتین کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا بہیو کرنے کی، اچھا سلوک کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔